اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں. اور پھر آگے چل کر یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق کیا ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے اس سوال کا جواب بڑا ہی ہمہ جہت اور بڑا ہی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، اور پھر آپ کے ذات گرامی کے ساتھ محبت، آپ کے اصحاب کے ساتھ تعلق اور محبت، اور جو فرمودات اور جس انداز میں آپ نے ایک مسلمان کو جینے کا حکم دیا یا خود اپنی زندگی یہاں جی کر دکھائی، اس انداز میں ساری زندگی گزارنا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ ہمہ جہتی تعلق ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. مگر ظاہر ہے اس تعلق کی بہت ساری نوعیت ہے اور اس تعلق کی بہت ساری تفصیلات ہیں، جن کے اندر ایک تفصیل یہ بھی ہے یا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ محبت چونکہ ایک لطیف جذبہ ہوتا ہے تو آپ کی اتباع، آپ کی سنت کو فالو کرنا، آپ کے بتائے ہوئے فرمودات اور احادیث اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ساری محبت کی علامتیں ہیں. لیکن محبت بہرحال ایک لطیف جذبہ بھی ہے. ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی کیفیت اپنے دل میں محسوس ہونی چاہیے. یہ ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو غلوف پایا جاتا ہے، اس میں ایک طرف غلوف یہ ہے کہ آپ کی شان کو، آپ کی ذات کو اتنا بڑھایا جائے کہ خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے برابر لا کے یا اس کے قریب لے جا کے کھڑا کر دیا جائے. یہ غلوف بہت نظر آتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو بدعات، خرافات اور ربیع الاول کے مہینے، اور خاص طور پر پھر 12 ربیع الاول آج کا دن جو مخصوص کر کے جو کچھ کیا جاتا ہے، اس میں جو غلو ہے وہ عام ہے، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں جو خود آپ نے بیان نہیں کیے، اور جب چیز آپ نے خود بیان نہیں کی اس راہ سے تجاوز کر جانا، ہٹ کر آگے چلا جانا، یہ غلو ہے. اور اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہم پورا سال گفتگو کرتے رہتے ہیں. مگر دوسری طرف ایک دوسری زاویہ بھی ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایک لطیف جذبہ ہے، اسے صحیح العقیدہ، صحیح المنہج مسلمان، سنی مسلمانوں کو اپنے دل میں وہ جذبہ محسوس کرنا چاہیے. اور یہ جذبہ کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. اور یہ صرف میری اور آپ کی اپنی مرضی، منشا یا ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے ساتھ یہ کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اب یہ جو صلو ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ. اب یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، یا یہ نہیں ہے کہ تمہارا دل کیے تو کر لو، اور اگر تمہارا دل نہ کرے، تمہارا دل باقی اذکار میں لگ جائے تو تم ایسا کرو کہ پھر وہ کر لیا کرو. نہیں، صلو علیہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ حکم بھی کسی حدیث کا حکم نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ جی اس کی صحت ایسی ہے، یا یہ حکم ضمنی ہے، یا یہ قطعی کا فائدہ دیتا ہے. یہ بحث بھی نہیں ہو سکتی. یہ خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، وہ بات بھی نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا حکم ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایسا درود اور ایسا سلام جو بالکل
غالی اور عالی شان والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ہوتا کیا ہے؟ عربی میں تو ہم کہتے ہیں نا صلات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت پر برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما. برکت دوسرا صیغہ ہے، اور یہ جو صلات کا صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ رحمت نازل فرما. بنیادی طور پر یہ رحمتیں، یہ صلات کا لفظ ہے نا جس کو اردو میں ہم درود کہتے ہیں، یہ بڑا جامع لفظ ہے. اس کے اندر جب اللہ کے حوالے سے بولا جائے گا کہ اللہ درود بھیجتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں. اور ہم دعا کریں کہ یا اللہ تو درود بھیج، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ یا اللہ تو برکت نازل فرما، تو رحمت نازل فرما. اس کا مطلب یہ ہوگا. لیکن جب فرشتے اور عام امت کے لوگ تو برکت نہیں دے سکتے، رحمتیں نہیں دے سکتے، وہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں. تو اس میں اس کا مطلب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو رحمت نچھاور فرما، تو رحمت نچھاور فرما. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، تا قیامت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی کے حوالے سے مسلسل اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی محبت کو اپنے دل میں، آپ کی محبت کو اپنے قلب میں، اپنے اذہان میں محسوس کریں. اور جب جب محسوس کریں پھر درود پڑھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں. اور یہ نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں یا ہم اس طرح مختصر خطبہ پڑھتے ہیں نا اس کے شروع میں، یہ سوال بھی ویسے کرنا چاہیے، گھروں میں بھی جا کے کریں، ابھی بھی یہ سوال کریں، اپنے آپ سے ٹٹولیں کہ یہ جو ہم درود ابراہیمی ہے جو سب سے اچھا، سب سے جامع، سب سے زیادہ ثابت شدہ، سب سے عالی درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر دوسرا صیغہ کیا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم میں سے کتنے جنہیں اس کا مطلب آتا ہے، اس کا مفہوم آتا ہے؟ یہ بھی انسان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ساری زندگی یہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج. کیا صلات بھیج؟ یہ درود پڑھ رہے ہیں نا ہم. تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمت نچھاور فرما. اور وہی مطلب ہے اللہ جب رحمت سے جب ہم کہیں گے یا اللہ صلات بھیج تو اللہ رحمت نازل کرے گا. جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو رحمت نچھاور فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا ذکر خیر بھی فرما رہے ہیں. تو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل نبی پر. اور آل نبی سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں بعض طبقے جو ہے نا اس کا بڑا محدود معنی لیتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اہل بیت. اور پھر پوچھیں اہل بیت کیا ہیں؟ اہل بیت بھی اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کی زوجات کو بھی اہل بیت سے نکالا ہوا ہے. یہاں پر اس کا صحیح مفہوم یہ ہے جو دوسری احادیث سے پتہ ملتا ہے اور امت کے اندر تعامل سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ کہ تمام مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ آل محمد کے زمرے میں شامل ہیں، تمام کے تمام مسلمان. تو دراصل جب ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. آل محمد پر جب برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کلمہ گو پر ہر سچا مسلمان جب یہ درود پڑھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. اب ظاہر بات ہے کہ ان کی آل سے بھی مراد، ان کی آل میں آگے چل کے لوگ یہودی بن گئے تھے، نصارہ بن گئے تھے کچھ لوگ ان میں سے. تو ہم ان کی آل سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آگے چل کے ان کی امت میں انبیاء بنے، صالحین بنے، متقین بنے، نیک بنے اور رائے ہدایت پر قائم رہے اور اس سے ہٹے نہیں. بعین ہی یہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی ہے. ورنہ اگر نسبی تعلق دیکھا جائے تو ابو لہب کون تھا؟ کیا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا رشتہ بنتا تھا؟ چچا. تو قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ جو اسلام کا ڈسکورس ہے نا یہ بڑا ہی میرٹ پر مبنی ہے، بڑا ہی میرٹ ہے. اس میں نسبی تعلق کا احترام ضرور ہے مگر اس وقت جب تک آپ بنیادی کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں. بنیادی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اسلام لے کے آؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو، اعمال کرو، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے حضور پیش ہو. پھر تمہارا جو نسبی تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام بھی ہے، تمہارا درجہ بھی ہے اور وہ درجہ ملے گا بھی اور امت کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاؤ گے. مگر محض یہ کہنا
کہ جی ہم تو سید ہو گئے، شاہ ہو گئے، ہمارا یہ تعلق ہو گیا اور اس بنیاد پر بیڑا ہی پار ہو گیا، نہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانے ہمارا نانا جانے، یا اس قسم کی فضول باتیں، لغو باتیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہم بارک علی محمد، دوسرے جو درود کا صیغہ ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ پر، آل محمد پر، ابراہیم پر، آل ابراہیم پر کیا بھیج، برکتیں نازل فرما۔ تو یہ جو درود ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن آخری بات یہ کہ درود پڑھنے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے غم اور ہم اور پریشانیاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ انسان اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد یا ہر جب بھی موقع ملے اللہ کی طرف لو لگا کے دعائیں مانگے، یہ بھی بالکل جائز طریقہ، اللہ سے یہ مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کس سے مانگنا ہے۔ لیکن انسان بسا اوقات میں ایسی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے کہ جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری پریشانیاں اتنی زیادہ، اتنی تفصیلی، اتنی دقیق ہیں کہ الفاظ نہیں ملتے۔ بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میری نوکری ہو جائے، میرے کام کاروبار، قرضے سے نجات ہوتا ہے، بچوں کے معاملات، لیکن بسا اوقات معاملہ بڑا ہی تفصیلی اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ انسان بار بار وہ تفصیل سوچ کر زبان پہ لا کر اتنی لمبی دعا مانگنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو آسان طریقہ ہے کچھ بھی نہ مانگو، کوئی تفصیل بیان نہ کرو، بار بار درود پڑھو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے جو اتنا درود پڑھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غم ہم اور پریشانیوں سے دور کرے گا۔ وہ تفصیلات نہیں ہیں ان احادیث میں جانے کی، اس لیے جب بھی ذکر اذکار کے لیے بیٹھیں زیادہ حصہ درود کے لیے رکھیں، زیادہ حصہ۔ بلکہ وہ جو صحابی روایت ہم بار بار نقل کرتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کتنا درود بھیجا کروں، تیسرا حصہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر چاہو تو اس سے زیادہ، نصف حصہ، ہاں ٹھیک ہے چاہو تو اس سے زیادہ، کتنا، 3 حصے، نہیں ٹھیک ہے چاہو اس سے زیادہ۔ انہوں نے کہا میں سارا ہی درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم سارا ہی درود پڑھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پریشانیاں، تمہارے غم اور تمہارے مسائل حل کرے گا۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اتنا آرٹیکولیٹ نہیں ہوتا، اپنے الفاظ بلیغ بار بار اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات انسان کے ذہن میں نہیں رہتی، دعا کے بعد احساس ہوتا ہے انسان کو فلاں چیز تو میں نے کہی نہیں، فلاں چیز مانگی ہی نہیں، اچھا پھر بیٹھیں گے، پھر دعا، اس کا اہتمام کرنا اور ساری چیزیں۔ ہم تو سست لوگ بھی ہیں نا، نکمے بھی ہیں۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب موقع ملے، جس وقت موقع ملے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔